السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں خواتین کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ ہر خاتون کو یہ مسئلے پتہ ہونا چاہیے۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور ناپاکی کے دن شروع ہو گئے تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ناپاکی کے دن ہے اور ناپاکی کے دن میں جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹیں گے تو اللہ آپ کو اجر پورا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے، بلکہ آپ کی چاہت تھی کہ ایک بھی روزہ آپ کا مس نہیں ہو۔ آپ کی چاہت تھی کہ روزے کی حالت میں آپ خوب قرآن مجید پڑھو، تو جو بھی آپ کی نیت تھی اللہ آپ کی نیت کے مطابق ہی آپ کو اجر دے گا۔ تو ہماری بہنیں جو ہے نا وہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، اب 5 روزے چھوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے ان کی بعد میں قضا ہو جائے گی، لیکن روزے میں رمضان کا روزہ یہ تو چھوٹنا بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے نا، لیکن یہ تب ہوتی ہے جب آدمی جان بوجھ کے کوئی روزہ چھوڑ دے۔ اب یہ جو ناپاکی کے دن ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، تو جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہم تو کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ گئی تو ہمیں اس کے نہ کرنے پہ بھی پھر اللہ تعالیٰ پورا اجر دے دیتا ہے ہماری نیت کی وجہ سے۔ اسی لیے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اس نیت سے رات کو سویا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے گا، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، حالانکہ اس نے پوری تیاری کر کے وہ سویا تھا کہ تہجد کی نماز میں پڑھوں گا، اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو تہجد کا ٹائم جا چکا تھا۔ اب وہ افسوس کر رہا ہے کہ یار میری تہجد میں آنکھ کھلتی، میں تہجد پڑھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بغیر تہجد پڑھے تہجد پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی پوری نیت تھی۔ اب نیند ایسی اس کو آئی، وہ اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ تو ہم اگر کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اور ہماری پوری کوشش تھی لیکن اللہ کی طرف سے کچھ رکاوٹیں آ گئیں، تو اس رکاوٹ کی وجہ سے اگرچہ ہم اس کام کو نہیں کر پائے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب پورا دے دیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ مایوس بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا پیریڈ کو روکنے کی دوا کھائی جا سکتی ہے تاکہ روزے مس نہ ہوں؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے، پیریڈ روکنے کی دوا کھا تو سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بہت سارے نقصانات باڈی پر ہوتے ہیں، بہت ساری اور تکلیفیں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ اسی لیے جب اللہ پورا اجر دے ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے نا، تو یہ دوا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس دوا کو کھانے سے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس باڈی میں ہوتے ہیں، بہت ساری اور پرابلم آپ کو ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر بھی اس کی صلاح نہیں دیتے ہیں، اس لیے نہ کھاؤ، وہ اچھا ہے، بعد میں قضا کر لو۔ جب شریعت نے ہمیں آپشن دیا ہے، شریعت نے ہمیں رخصت دے دی ہے، اجازت دے دی ہے، تو رمضان کے بعد آپ اس کی قضا کرو۔ اب مسئلے سمجھو، آپ روزہ آپ نے رکھا، پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ ناپاکی کے جتنے بھی دن ہوں، مان لیجئے آپ کو 5 دن ناپاکی کے دن رہتے ہیں یا 6 دن پیریڈ ٹائم رہتا ہے، 7 دن رہتا ہے، 8 دن رہتا ہے، جتنا بھی رہتا ہے، پیریڈ ٹائم میں روزے رکھنا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے روزے رکھنا۔ کوئی خاتون اگر روزہ رکھ لینا تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، الٹا گناہ اور پڑے گا۔ اسی لیے ناپاکی کی حالت میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی دن آپ کو پیریڈ آتا ہے وہ دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد پھر آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اب ایک ضروری مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد مان لیجئے صبح کے 8 بجے 9 بجے سحری کر لیا، آپ نے روزے کی نیت کر لی، 9-10 بجے جو ہے وہ پیریڈ شروع ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو ایک اصول یاد رکھ لو، آپ اس اصول کو یاد رکھ لو گی تو اور بھی بہت سارے ڈاؤٹس ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ دیکھو، سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی، ہے نا، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک پورے ٹائم میں کبھی بھی اگر پیریڈ آ جائے تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ زوال سے پہلے پیریڈ آیا تو روزہ نہیں مانا جائے گا، اور اگر زوال کے بعد پیریڈ آیا تو روزہ مانا جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مان لیجیے کسی خاتون نے روزہ رکھا اور افطار سے 5 منٹ پہلے پیریڈ آ گیا تو آپ کا روزہ بریک ہو گیا۔ افطار سے 1 منٹ پہلے پیریڈ آ گیا تو آپ کا روزہ بریک ہو گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے ٹائم کے بعد سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک کبھی بھی پیریڈ آ جاتا ہے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، ہے نا، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جتنے بھی پیریڈ کے آپ کے دن ہوں گے، 5 دن 7 دن،
وہ دن آپ کو روزے نہیں رکھنا، رمضان کے بعد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ آپ کا مان لیجئے صبح پیریڈ آ رہا تھا اور 9-10 بجے آپ پاک ہو گئیں، تو اب حکم یہ ہے کہ مستحب یہ ہے اس خاتون کے لیے کہ شام تک، افطار کا ٹائم شروع ہونے تک آپ روزے داروں کی طرح رہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک تو ہے کہ آپ نے روزہ شروع کیا تھا، پیریڈ آ گیا تو آپ کا روزہ بریک ہو گیا، آپ کچھ بھی کھا پی سکتی ہو، لیکن پھر بھی سب کے سامنے کھانے سے بچنا چاہیے، ہے نا۔ ایک تو اس لیے بچنا چاہیے کہ کوئی سامنے والا بدگمان نہ ہو، اسے کہ معلوم کہ وہی کیا پرابلم ہے، اسی لیے کھلم کھلا تو پھر بھی نہیں کھانا چاہیے۔ روزہ آپ کا بریک ہو گیا، اب آپ کچھ بھی کھا پی سکتی ہو، کھانا پینا اب آپ کے لیے منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ پاک ہوئیں 9 بجے، مان لی پیریڈ ٹائم جو ہے وہ آپ کا 9 بجے بند ہو گیا، 12 بجے بند ہو گیا، تو جیسے ہی آپ پاک ہوگی تو اب آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ افطار کے ٹائم تک آپ روزے داروں کی طرح رہو، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اچھا روزے کی حالت میں ہم کیا، پیریڈ یعنی ناپاکی کی حالت میں، جب حیض کا ٹائم چل رہا ہو یا نفاس کا ٹائم چل رہا ہو، ناپاکی کے دنوں میں ہم کیا عبادت کریں پھر؟ تو قرآن مجید دیکھیے آپ نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، ان 3 عبادتوں کے علاوہ آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں، روزے داروں کی خوب خدمت کر سکتی ہیں، ہے نا۔ روزے داروں کی جتنی خدمت کریں گی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آپ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ہے نا، اور تسبیح فاطمی پڑھیں۔ 3 عبادتوں کو چھوڑ کر، روزہ، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت، ان 3 عبادتوں کو چھوڑ کر جتنی بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ناپاکی کے مسائل آپ لوگوں کو رمضان سے متعلق سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔